السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ توقع کے مطابق، خدشات کے مطابق عمران خان صاحب اور فیض حمید کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ فوج کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کا اعلان بھی باضابطہ کر دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ فوج کے اس اعلان پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے پاکستان میں ایس آئی ایف سی کو زمینیں الاٹ کرنے کے متعلق، یعنی ایس آئی ایف سی کے گرین انیشیٹو پاکستان جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت زمینیں الاٹ ہوئی۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ ایک تنازع کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس پر اچھی خاصی لہدیں ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ اور اسلام آباد میں اب اگر کوئی جلسہ کرے گا تو 3 سال کے لیے اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اب کیا ان کو جن کے متعلق یہ قانون بنایا جا رہا ہے صرف ان کو ہی، یعنی جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ہی سزائیں ہوں گی، یا وہ جتھے جو جا کر اسلام آباد کو اور راولپنڈی کو بلاک کر دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں ہوا اس معاملے پر۔ نہ فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور نہ عمران خان یا ان کے دیگر ساتھی جو تھے یا دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں جو جا کر آئے روز اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہے فیض آباد پر۔ تو یہ قانون جو نیا بننے جا رہا ہے وہ کیا ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز میرا خیال ہے وہ جو قومی اسمبلی میں ایک اچھی خاصی لہدیں ہوئی ہے۔ معاملہ ہے صوبوں سے زمینیں الاٹ کروائی گئی تھی، گرین انیشیٹو پاکستان پروجیکٹ، پھر اس میں زراعت، اس میں کارپوریٹ جو ہے وہ سیکٹر کو زرعی زمینیں دینا۔ اس میں کہا گیا کہ جی مختلف عالمی سطح کے جو اپنا ہے کیا کہتے ہیں انویسٹرز، وہ آ کر انویسٹمنٹ کریں گے اور جدید قسم کی فارمنگ ہوگی۔ سعودی کے لیے کہا گیا کہ سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی بڑا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا۔ لیکن زمینیں اچھی خاصی الاٹ ہو گئی، پنجاب نے کر دی، سندھ نے کر دی۔ اب ان زمینوں کو لے کر سندھ میں اچھا خاصا شور مچا ہوا ہے۔ جو وہاں کے لوگوں کے ریزنمنٹس ہیں، وہاں کے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے احتجاج بھی شروع کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک تھا، ابھی کچھ خاموشی ہے۔ لیکن کل خورشید شاہ صاحب جو سندھ کے ایک بڑے اپنا جید قسم کے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان کی ایک طویل جدوجہد ہے۔ ایم آر ڈی میں وہ جیلوں میں بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر ترین قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ خورشید شاہ کبھی انتخاب ہارے ہو، پتہ نہیں کتنے انتخابات وہ جیتے ہیں۔ کل وہ قومی اسمبلی میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ زمینیں جو ہیں یہ اپنا الاٹ کروا لی گئی ہیں صوبوں سے، فیصلہ کرنا ہوگا سندھ سے 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا آپ کو پاکستان چاہیے۔ تو اس پر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی زمین تو آپ نے الاٹ کی ہے تو آپ واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں الاٹ کی، نگران حکومت میں یہ زمینیں الاٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر نگران حکومت میں الاٹ ہوئی تھی تو آپ واپس کر لیں، آپ کی حکومت ہے، آپ وہ زمین واپس کر لیں۔ یہ بات تو مصدق ملک صاحب کو بھی پتہ ہوگی کہ پھر اب اس طرح وہ زمینیں واپس نہیں ہوا کرتی، جو الاٹ ہو گئی تو ہو گئی، نہ بھی ہو تو بھی مطلب ہو ہی جاتی ہے۔ کیونکہ پنجاب میں آغاز ہوا تھا اس کا، محسن نقوی صاحب نے زمین الاٹ کی تھی، مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے تو معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا، عدالت نے اسٹے دے دیا تھا اور اس کے بعد عدالت کا اسٹے بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو زمین جو ہے وہ فوج کو ظاہر الاٹ ہوئی ہے، اور فوج کے ذریعے وہ جو پلان ہے اوریجنل وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے جو جدید فارمنگ کے لیے جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ آئیں گے ان کے حوالے وہ زمین ہوگی، تو اس طرح تاکہ کوئی قبضہ نہ کر جائے۔ لیکن اب اس معاملے پر کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے، بظاہر جو چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس پر کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت ایس آئی ایف سی کے تحت کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں آئی، چاہے وہ زرعی شعبہ ہو یا کچھ اور شعبہ جات ہو۔ تو اس پر اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ سیاستدان جو ہے تذبذب کا شکار ہیں کہ یار ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ جی ہم نے زمینیں دے دی اور نہ اس پر کاشتکاری ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ، کیونکہ اس معاملے نے اس طرح متنازع ہونا تھا تو وہ ہو گیا ہوا۔ بل ایک قومی اسمبلی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش ہوا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اسلام آباد میں بغیر اجازت کہ میں آتا ہوں، جو عمران خان اور فیض حمید کے متعلق جو بڑا فیصلہ ہے اس پر میں آتا ہوں، اور فیصلہ بھی فوج کا ہے، کسی اور کا نہیں، کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے اگر کوئی جلسہ کرے گا، ریلی نکالے گا، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا، اس کو 3 سال سزا ہوگی اسلام آباد کے حد تک۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں
اس بل کی منظوری ہو گئی، اور اس میں موضع سنگ جانی جو ہے وہاں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جو ہے مختص کیے جائیں گے، وہاں جس نے جلسہ ولسہ کرنا ہے وہاں جا کر لے، لیکن انتظامیہ کی اجازت سے۔ اب ظاہر ہے یہ قانون جو ہے 8 ستمبر تک تو میرا نہیں خیال منظور ہو سکتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف 8 ستمبر کو کہہ رہی ہے کہ ہم جلسہ کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جلسہ کر پائے گی، اختلافات بہت زیادہ ہیں، خوف بہت زیادہ ہے، اضطراب بہت زیادہ ہے تحریک انصاف کے اندر۔ اب تو شمدانہ گلزار بھی نشانے پر ہیں، مطلب ایک ایک لیڈر، ایک ایک پی ٹی آئی کا ایک ایک لیڈر ایک الگ پارٹی بن کر چل رہا ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی فارغ ہوئی ہے۔ تو اگر انتظامیہ اجازت دے بھی دے گی، 8 ستمبر کا جو ترنول کا جلسہ 22 اگست کو ہونا تھا جو ملتوی کر لیا گیا تھا، ظاہر ہے ایک وارننگ آئی تھی عمران خان صاحب کو کہ بھائی اگر جلسہ کرو گے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو خان صاحب دوڑ گئے تھے، اور دوڑنے میں تو خان صاحب ماہر ہیں۔ تو بہرحال اب وہ جلسہ اس کے جو کہا گیا تھا کہ آپ 8 ستمبر کو جلسہ کریں، تو کہیں نہ کہیں اس جلسے کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میری رائے ہے انتظامیہ حکومت اجازت دے دے، کیا ہو جائے گا، جلسہ ہو جائے گا، 20 25 40 ہزار 50 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہاں اس کے بعد اگر یہ شرپسندی کرتے ہیں تو پھر، کیونکہ 9 مئی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر انہوں نے نقص امن میں جو ہے وہ کے لیے خدشات پیدا کرنے۔ تو بہرحال یہ قانون ابھی کیونکہ سینٹ بالکل انیشل مرحلے پر ہے، تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن کل ہوئی کور کمانڈر کانفرنس۔ کور کمانڈر کانفرنس فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، ان کے خلاف کورٹ مارشل کے آغاز کے بعد، 12 اگست کو ان کو پکڑا گیا تھا، 12 اگست کو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، تو ان کی گرفتاری کے بعد یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کے لیے آفیشیلی جو جاری کی گئی پریس ریلیز ہے، میں نے کل آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا، تب تک جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا کل رات والا، تو تب تک کوئی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں فیض حمید کے معاملات ہو سکتا ہے ڈسکس ہوں، ڈائریکٹلی نہ بھی ہو تو کسی اور شکل میں، پھر امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی، تو یہ سارے معاملات اس میں پریس ریلیز اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کی سربراہی میں ایک اور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے، اور پھر اس میں جو مختلف لوگوں نے جانوں کی قربانی کی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دیگر حصوں میں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور پھر آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز، بڑھتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ فورم نے ملک خصوصاً بلوچستان خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں کے تدارک، منفی اور تخریبی عناصر اور پاکستان مخالف اندرونی و بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ فورم میں فوج میں موجود، یہ اب ذہن میں رکھیے گا، فوج میں موجود کڑے احتسابی عمل پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، اور کوئی بھی فرد احتساب کے عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط کڑے احتساب سے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے۔ اب یہ ایک جو جملہ ہے، یہ پریس ریلیز میں جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونے کی وجہ سے فوج کے اندر تقسیم ہے، فوج نہیں چاہتی کہ اس کے کسی جنرل کا اس طرح کورٹ مارشل ہو، ٹاپ سٹی کے معاملے میں یا سیاست میں مداخلت کے معاملے میں، پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ کیا کیا کرتے رہے، تو فوج کے اندر ایک ریزنمنٹ ہے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فوج کے اندر کڑے احتساب کی بات، اور اس سے ادارہ مضبوط ہوگا، اور اس میں ارادہ پختہ ہے، غیر متزلزل ارادہ ہے، اور اس پر اس کی پاسداری کرتی رہے گی فوج کڑے احتساب کی۔ یعنی یہ میسج دیا گیا ہے کہ بھئی کور کمانڈر کانفرنس نے بھی انڈورس کیا ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل کو، اور سزا ایک آدھ دن میں آ جائے گی، تو گویا مطلب یا ممکن ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ 2 یا 3 مطلب پیر منگل کو میں نے کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا فیصلہ آ جائے گا، تو ممکن ہے اب آج کل میں آ جائے، ادھر سے اس کارروائی کو، اب وہ سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی، فیصلہ آ جائے گا نا۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی کی تائید کی گئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے کہ ہاں انہوں نے فوج کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے بدماشی کی ہے، انہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، انہوں نے لوگوں سے مطلب وہ جو ٹاکا مارا ہے، جو بھی کیا وہ جو ٹاپ سٹی والا، لہذا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھا آگے مزید یہ لکھا گیا کہ احتساب میں کسی قسم کی جانبداری
استثناء کی گنجائش نہیں، کوئی بھی فرد اس عمل سے بالا تر اور مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب اس میں میرے پاس ایک انفارمیشن تھی کہ ایک اور صاحب بھی ہیں جنرل لیول کے، کہ وہ بھی راڈار پر ہیں، ان کو بھی نگرانی پر رکھا گیا ہے، تو وہ بھی اگر نظر آیا کہ جی وہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ جی پروجیکٹ عمران خان تم نے وائنڈ اپ کر لیا نا، اب آپ فوج کی پالیسی کے، ادارے کی پالیسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ اگر وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر شکوک و شبہات تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہے، تھوڑا سا اگر لائن کی اس طرف جاتا ہے، لائن کراس کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ تو یہ جو بار بار بغیر کسی استثناء کے بلا امتیاز احتساب، بغیر جانبداری کے احتساب، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو عمران خان کے کورٹ مارشل کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ وہ پھر جب کور کمانڈر کانفرنس میں فوج کے اندر کڑے احتساب کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ، فیض حمید یا دوسرے جو بھی ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر سازش کرنے والا جو ہے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے شاید عمران خان صاحب کل دوڑے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے فوج کے حوالے کر دیں گے، روکیں، مجھے فوج کے حوالے نہ کریں، میری فوج کی تحویل جو ہے وہ مجھے روکیں۔ اچھا جی، احتساب میں کسی قسم کی جانبداری، یہ ہو گیا۔ فورم نے قرار دیا کہ پاک فوج عوام کے غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ فوج منظم ادارہ ہے، اس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت، وفاداری اور صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب میں نے جو گزارش کی تھی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کچھ دن پہلے تقریر کی تھی سینٹ میں، سابق نگران وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بھی پوچھنا جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے کہ وہ کیوں دہشت گردوں کو لے کر آئے تھے واپس پاکستان، کیوں لائے تھے، وہ ان سے بھی پوچھے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف وہ بھی والا معاملہ بھی چل سکتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس میں کیونکہ شریک ملزم ہیں، باجوہ صاحب بھی ہیں، تو معاملہ باجوہ صاحب تک ہو سکتا ہے چلا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں، جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف قانونی کارروائی میں تعاون کرتی رہے گی۔ پاک فوج حکومت، انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ یعنی یہ لائن جو ہے یہ ہے کہ جو حکومت کو سیم پیج، کہ حکومت کی جو پالیسیز ہوگی اس پر عمل درآمد، قانون کے نفاذ میں عمل درآمد میں جہاں حکومت کو تعاون کی ضرورت ہوگی ہم وہ کریں گے۔ فوج نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت، نسل کشی کی مذمت کی گئی، اور بتایا ISPR نے کہ کور کمانڈر کانفرنس نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ تو یہ جی کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا فیصلے ہوئے وہ پریس ریلیز میں اس طرح بیان نہیں کیے گئے، لیکن جب آپ اس کو ذرا غور سے سوچیں، تجزیہ کریں، تو پھر نظر آ رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس نے ان اقدامات کی منظوری دے دی ہے جو فیض حمید کے خلاف جن کا آغاز کیا گیا، اور پھر اگلا مرحلہ عمران خان صاحب کا ہوگا، یعنی کورٹ مارشل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔